أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ مورخہ 3 اگست 2020 کو کسی عزیز نے خاکسار کی طرف 3 سوالات ارسال کیے تھے۔ وہ لکھتے ہیں، سوال نمبر 1 کہ قیامت کی بہت سی نشانیاں ظہور پذیر ہو چکی ہیں، تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ موجودہ دنیا بامشکل 100 سال پورے کرے گی؟ دوسرا سوال، اگر کوئی شخص دعویٰ نبوت کرے تو اس کی سچائی کو کیسے پرکھا جائے؟ اس پر پلیز روشنی ضرور ڈالیں۔ تیسرا سوال کہ میں آپ کی ویڈیوز دیکھتا رہتا ہوں اور آپ کا عقیدت مند ہوں۔ ایک شخص جس کا نام زاہد خان ہے اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، اس نے ایک آڈیو میسج جاری کیا ہے، کہتا ہے کہ میں نے کشف دیکھی جس میں حضرت عبدالغفار جمبا صاحب پاکستان گئے یا جرمنی کا ایک علاقہ بھی بتایا ہے، وہاں گئے اور قاتلانہ حملے میں شہید ہو گئے۔ پلیز اس بات کا ضرور جواب دیجیے گا، کیونکہ زاہد خان نے پہلے ایک نبوت کا دعویٰ کرنے والے کو بھی کشف بتائی اور وہ پاکستان میں بھری عدالت میں قتل ہو گیا، جس کا نام طاہر نسیم تھا۔ اس کو کشف بتانے کا ویڈیو بھی انٹرنیٹ پر وائرل ہو رہا ہے۔ اس کشف یا پیشگوئی کرنے پر آپ زاہد خان کو کیا جواب دیں گے؟ سامعین کرام، یہ تو سوال کنندہ کے 3 سوال ہیں جن کا ابھی میں نے ذکر کیا ہے، اس نے میری طرف ارسال کیے ہیں۔ آج خاکسار سوال کنندہ کے پہلے سوال کے متعلق جواباً اپنی گزارشات پیش کرے گا۔ باقی انشاءاللہ تعالی جو دوسرے 2 سوال ہوں گے آئندہ ایک خطبہ جمعہ میں یا 2 خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ تعالی ان کا جواب دوں گا۔ ان کا پہلا سوال اس طرح ہے کہ قیامت کی بہت سی نشانیاں ظہور پذیر ہو چکی ہیں، تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ موجودہ دنیا بامشکل 100 سال پورے کرے گی؟ سامعین کرام، مختصر جواباً عرض ہے، یا میں 2 لفظی جواب جو پہلے سوال کا اس طرح دیتا ہوں کہ موجودہ دنیا 100 سال کے بعد ختم نہیں ہوگی، اور اس کی کئی وجوہات ہیں جس کا خاکسار اپنے اس خطبہ جمعہ میں اختصار سے ازاں بعد ذکر کرے گا۔
لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی قرب قیامت سے پہلے بہت ساری نشانیوں کا ذکر فرمایا ہوا ہے جو کہ قریباً پوری ہو چکی ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ التکبیر میں فرماتا ہے اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ۔ یہ سورۃ التکویر کی آیات 2 سے لے کر 15 تک ابھی میں نے تلاوت کی ہیں۔ یہ 14 آیات ہیں۔ ان آیات کا ترجمہ اس طرح ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، یہ اس عارضی ضعف کی طرف سامعین کرام اشارہ ہے جو مسلمانوں پر آنے والا تھا یا دین اسلام پر آنے والا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں سامعین کرام سورج کہا گیا ہے، اور اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ ایک زمانہ میں سورج پر پردہ ڈال دیا جائے گا۔ ایسے حالات دنیا میں پیدا ہو جائیں گے کہ ہم پس پردہ چلے جائیں گے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت لوگوں کے دلوں میں اتنی نہیں رہے گی جس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مستحق ہیں۔ جھوٹے مدعیوں کا آج کل سامعین کرام دین اسلام کو منسوخ کرنا، قرآن کریم کو منسوخ کرنا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جرائم کرنے کے جھوٹے الزامات لگانا کا آج کل آپ سنتے رہتے ہیں کہ ایک مدعی نبوت ہے ادھر فرینکفورٹ میں، وہ یہ دھندا آج کل یہ کر رہا ہے، اور اس نے ایک کتاب لکھی ہے کرمنل ایکٹس آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ جو آیت ہے جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اشارہ فرمایا ہوا ہے کہ کوئی ایسا زمانہ آئے گا کہ جب میرا نبی جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی عزت لوگوں کے دلوں میں کم ہو جائے گی، اور بدبخت لوگ جو ہیں اس کی شان پر اور اس کی عظمت میں گستاخیاں کرنے لگ جائیں گے۔ دوسری آیت کا اس طرح ترجمہ ہے کہ اور جب ستارے ماند پڑ جائیں گے، ستارے مینس کہ دینی علماء کی حالت خراب ہو جائے گی، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے، یعنی بڑی بڑی مضبوط شخصیات کو ایسا وقت آئے گا دنیا میں کہ اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود کر دے گا، اور جب 10 ماہ کی گابھن اونٹیاں بغیر کسی نگرانی کے چھوڑ دی جائیں گی، یعنی ریل، موٹر کار اور ہوائی جہاز، یہ نئی جو سواریاں ہیں سفر کے لیے، یہ ایجاد ہو جائیں گی، اور اس طرح اونٹوں کی ضرورت نہیں رہے گی۔ آسم کے زمانہ میں یعنی 1500 سال پہلے بہترین سواری جو تھا عرب میں وہ اونٹ ہی ہوتا تھا، اور اس کی اس لحاظ سے جو اونٹنیاں ہوتی تھیں بچہ دینے والی، ان کی بڑی ویلیو اور بڑی قیمت ہوا کرتی تھی۔ تو اس آیت میں اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ آئندہ ایک ایسا زمانہ آ جائے گا قرب قیامت کے قریب کے، یہ انسانوں کے سفر کرنے کے لیے نا مختلف قسم کی ایجادات، نئی ایجادیں آ جائیں گی، نئی مثلا ریل گاڑی ہے، ہوائی جہاز ہیں، کار ہے، یا اس طرح کی، تو پھر اس طرح جو وہ اونٹ ہیں وہ بیکار ہو جائیں گے۔
آگے اللہ 6 آیت میں فرماتا ہے اور جب وحشی اکٹھے کیے جائیں گے، یعنی چڑیا گھر بنائے جائیں گے اور وہاں پر وحشی یعنی جانور جو ہوتے ہیں جنگلی، ان کو اکٹھا کر کے رکھا جائے گا، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وحشی قومیں، ایسا زمانہ بھی آئے گا دنیا میں کہ وحشی قومیں متمدن ہو جائیں گی۔ اور جب سمندر پھاڑے جائیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نہر سویز بھی آپ جانتے ہیں، وہ بھی 2 سمندروں کو پھاڑ کے ملا دیا گیا ہے، اور اسی طرح پاناما میں بھی 2 سمندروں کو ملایا گیا ہے پھاڑ کر۔ ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بر صغیر میں ایک نہری نظام چلایا گیا ہے کہ دریاؤں کو پھاڑ کر ان میں سے نہریں نکالی گئی ہیں، بعض دریاؤں کو دوسرے دریاؤں میں ملا دیا گیا ہے۔ یہ بڑا مطلب کہ بر صغیر میں ایک انگریزوں نے بہت بڑا ایک آبپاشی کا نظام بنایا، تو یہ اس آیت میں اس طرف اشارہ ہے۔ اور جب سمندر پھاڑے جائیں گے، یعنی کہ بعض دریاؤں کو نہروں میں بدل دیا جائے گا، بعض دریا دوسرے دریاؤں میں ڈال دیے جائیں گے، اور بعض سمندروں کو دوسرے سمندروں میں ملا دیا جائے گا۔ اور جب نفوس ملا دیے جائیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی سفر آسان ہو جائیں گے، اور مختلف ملکوں کے لوگ ریلوں جہازوں کے ذریعے آپس میں ملنے کے قابل ہو جائیں گے، یعنی مہینوں کا جو سفر ہے وہ ہفتوں میں ہوگا، یا ہفتوں کا سفر دنوں میں ہوگا، یا دنوں کا سفر گھنٹوں میں ہو جائے گا۔ یعنی یہ مطلب ہے اس آیت کا کہ اور جب نفوس ملا دیے جائیں گے، اور جب زندہ درگور کی جانے والی اپنے بارے میں پوچھی جائے گی کہ آخر کس گناہ کی پاداش میں قتل کی گئی۔ تو یعنی لڑکیوں کا عربوں کے جب آسم پر قرآن کریم نازل ہوا تو اس زمانے میں جہالیت کی وجہ سے عربوں میں یہ روایت تھا کہ جس گھر میں لڑکی پیدا ہوتی تھی تو وہ بدبخت جو اس کا باپ تھا وہ لڑکیوں کو زندہ درگور وہ کر دیتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ لڑکیاں ہماری عزت ہیں تو ان کو زندہ درگوری کر دیا جائے۔ یہ جہالیت کے زمانے کی باتیں ہیں۔ اس زمانے میں جب آسم مبعوث ہوئے تو اس وقت یہ چلن تھا عرب میں عام۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جب زندہ درگور کی جانے والی اپنے بارے میں پوچھی جائے گی کہ آخر کس گناہ کی پاداش میں قتل کی گئی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ایسا زمانہ آ گیا ہے، اس آیت میں بھی اسی طرف اشارہ ہے کہ ایسا زمانہ پھر آ جائے گا، لوگ متمدن ہو جائیں گے، سویلائزڈ تہذیبیں بن جائیں گی، اور وہاں پر پھر یہ تو بہت بڑا گناہ ہے 1500 سال پہلے جو عرب میں ہوتا تھا۔ تو اب یہ حال ہے دنیا میں، بعض ملکوں میں بطور خاص یورپ وغیرہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی زیادہ سیکورٹی لڑکوں کو بچوں کو دی گئی ہے کہ جو ماں باپ ہوتے ہیں جو پیدا کرتے ہیں بچوں کو، ان کو پالتے ہیں، ان کو بھی ہر قسم کی مطلب کہ اقتدار سے اپنے بچوں پر محروم کر دیا گیا ہے۔ یعنی وہ بچوں پر سختی نہیں کر سکتے۔ بعض اوقات ماں باپ سمجھانے کے لیے بچوں کو مطلب کہ چونکہ ماں باپ ہوتے ہیں ان کا حق ہوتا ہے بچوں پر، کیونکہ وہ سیدھے راستے کی طرف چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے چلیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ادھر مغرب میں تو ماں باپ کو اختیاری کوئی نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کو جھڑکیں یا ان پر ہاتھ اٹھائیں۔ تو اگر کوئی ایسا واقعہ ہو جائے اور گورنمنٹ کو پتہ چل جائے تو وہ بچوں کو اپنے تحویل میں لے لیتی ہے۔ تو دیکھیں کہ 1500 سال پہلے کا زمانہ کیا تھا جب بدبخت عرب جو تھے اپنی لڑکیوں کو مطلب کہ زمین میں گاڑ دیتے تھے، اتنی جاہلیت تھی۔ تو اب یہ زمانہ آ گیا ہے، یہ قرب قیامت کی نشانیاں ہیں کہ ماں باپ جو بچوں کو پیدا کرتے ہیں، جن کا بچوں پر حق ہوتا ہے، ان کو سمجھانے کے لیے بھی حق ہوتا ہے، وہ بھی بچوں کو سختی سے نہیں سمجھا سکتے۔ تو یہ تبدیلیاں ہیں اور نشانیاں ہیں قرب قیامت کی۔ آگے اللہ فرماتا ہے اور جب صحیفے نشر کیے جائیں گے، یعنی پریس کثرت سے ہو جائیں گے اور کتب کی اشاعت وسیع پیمانے پر ہوگی۔ یعنی جو آج کل کا زمانہ ہم دیکھیں، یہ تقریباً 100 سال پہلے سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، بلکہ 150 سال پہلے سے یہ پریس وغیرہ ایجاد ہو گیا تھا، اور پریس بھی جرمن میں سب سے پہلے کوئی جرمن تھا جنہیں ایجاد کیا تھا۔ اب دیکھیں کہ کتنی کثرت ہے، مطلب کہ روزانہ ہزاروں کتابیں چھپتی ہیں۔ تو وہی ہے جو ہے، اور جب صحیفے نشر کیے جائیں گی کہ پیشگوئی پوری ہو گئی۔ آگے اللہ فرماتا ہے اور جب آسمان کی کھال ادھیڑی جائے گی، مقصد یہ ہے کہ علم حیات یا علم فلکیات میں بہت زیادہ ترقی ہو جائے گی، اور انسان مریخ پر اور چاند پر بلکہ جانے کی کوشش کرے گا۔ مثلا چاند پر تو وہ جا چکا ہے، آگے مریخ کی طرف وہ کوششیں کر رہا ہے کہ کسی طرح ہم مریخ پر پہنچ جائیں۔ تو یہ ہے، اور جب آسمان کی کھال ادھیڑی دی جائے گی۔ آگے اللہ فرماتا ہے اور جب جہنم بھڑکائی جائے گی،
یعنی آخری زمانے میں یعنی قرب قیامت کے قریب گناہ اتنا بڑھ جائے گا کہ کسی انسان کے لیے بھی گناہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہوگا. یعنی ہر اتنے قسم کے طریقے ایجاد ہو جائیں گے گناہوں کے، بدیاں اس طرح ایجاد ہو جائیں گی، گھر گھر میں داخل ہو جائیں گی کہ اللہ کے فضل سے ہی لوگ ان گناہوں سے بچیں گے. وگرنہ اگر کوئی انسان گناہ کرنا چاہے گا تو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، ہر گھر میں یہ مطلب کہ گناہ پہنچ جائے گا آخری زمانے میں. یہی مطلب ہے. اور جب جہنم بھڑکائی جائے گی اور پھر لوگ آسانی سے جو بدبخت ہوں گے وہ گناہوں کا ارتکاب کریں گے اور اس طرح وہ جہنم کے مستحق ہو جائیں گے. آگے فرماتا اللہ، اور جب جنت قریب کر دی جائے گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکیاں بھی کرنا بہت آسان ہو جائے گا قرب قیامت کے قریب. اور اگر وہ انسان چاہے گا کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر نیکیاں کرنا چاہوں تو نیکیاں کرنا انسانوں کے لیے آسان کر دی جائیں گے. آج اگر کوئی انسان اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نیکیاں کرنا چاہتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل کوئی مسئلہ ہی نہیں کسی انسان کے لیے. تو یہ مطلب ہے کہ اور جب جنت قریب کر دی جائے گی کہ لوگ نیکیاں کریں گے اور اس کے عوض میں پھر ایسے ہوگا کہ وہ جنت ان کے قریب ہو جائے گی اور وہ جنت میں داخل ہوں گے انشاءاللہ تعالی. اور آخری آیت 15 جو ہے اس میں اللہ فرماتے ہیں ہر جان معلوم کر لے گی جو وہ لائی ہوگی. یعنی جب پھر اس کے بعد پھر جلدی یہ قرب قیامت کی نشانیاں ہیں. جب قیامت برپا ہو جائے گی تو پھر اللہ تعالیٰ میدان محشر میں قیامت کے دن پھر اللہ تعالیٰ ہر جان کو بتا دے گا کہ وہ اپنے کے لیے کیا اچھے کاموں کا ذخیرہ لے کر آئی ہے، کیا کیا اس نے گناہ کیے ہوئے ہیں جس کی وہ سزا پائے گی. تو یہ معاملہ پھر قیامت کے دن پھر اللہ تعالیٰ کرے گا. سامعین کرام، یہ تو التکویر کی 14 آیات کی میں نے ترجمہ بھی کیا، اس کی تشریح بھی کی ہے. یہ جو ان آیات میں قرب قیامت کی نشانیاں جو بتائی گئی ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً ساری پوری ہو گئی ہیں. خاکسار سوال کنندہ کی پہلے سوال کے جواب میں پھر دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ موجودہ دنیا 100 سال کے بعد ختم نہیں ہوگی. اس کی کئی وجوہات ہیں. مثال کے طور پر اب میں چند وجوہات بتاؤں گا آپ لوگوں کو آگے، کیونکہ بہت زیادہ ڈیٹیل سے تو ایک خطبہ جمعہ میں اس مضمون کو نہیں بیان کر سکتا. میں بڑا اختصار کے ساتھ بتاؤں گا اور مجھے امید ہے انشاءاللہ وہ جو میں اختصار کے ساتھ بتاؤں گا اس میں بھی سوال کنندہ کے جواب کا جواب آ جائے گا. پہلی وجہ سامعین کرام یہ ہے کہ اس وقت بنی نوع انسان ہمارے آدم کے 1000 ہفتم میں سے گزر رہے ہیں. نوع انسان جو ہے نا، اس ہفتم 1000 کے سر پر یا اس ہفتم 1000 کے آخر پر اس دنیا کی صف لپیٹ دی جائے گی، اس صدی میں نہیں. یعنی اس وقت یعنی اس ہفتم 1000 کے سر پر یا اس ہفتم 1000 کے آخر پر قیامت برپا ہو جائے گی. حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام ہمارے آدم کے 7000 سالوں کا اپنے لیکچر سیالکوٹ میں ذکر فرماتے ہوئے لکھتے ہیں. آپ علیہ السلام لکھتے ہیں، یہ جو حوالہ ہے روحانی خزائن جلد 20 صفحات 207 تا 208. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں تمام نبیوں کی کتابوں سے اور ایسا ہی قرآن شریف سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ خدا نے دنیا میں خدا نے آدم سے لے کر اخیر تک دنیا کی عمر 7000 برس رکھی ہے اور ہدایت اور گمراہی کے لیے ہزار سال کے دور مقرر کی ہیں. یہاں پر حضور ہم اپنے آدم کی بات کر رہے ہیں، ہمارے آدم کی. اس سے دنیا میں پتہ نہیں کتنے آدم گزر چکے ہیں. حضور ہم جو لکھ رہے ہیں رسالہ سیالکوٹ میں وہ فرما رہے ہیں خدا نے آدم سے لے کر یعنی ہمارے آدم کی بات حضور ہم فرما رہے ہیں. آگے وہ فرماتے ہیں یعنی ایک وہ دور ہوگا جس میں ہدایت کا غلبہ ہوتا ہے اور دوسرا وہ دور ہے جس میں ضلالت اور گمراہی کا غلبہ ہوتا ہے. اور جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے خدا تعالیٰ کی کتابوں میں یہ دونوں دور ہزار برس پر تقسیم کیے گئے ہیں. اول دور ہدایت کے غلبہ کا تھا، اس میں بت پرستی کا نام و نشان نہ تھا. جب یہ 1000 سال ختم ہوا تب دوسرے دور میں جو 1000 سال کا تھا طرح طرح کی بت پرستیاں دنیا میں شروع ہو گئی اور شرک کا بازار گرم ہو گیا اور ہر ایک ملک میں بت پرستی نے جگہ لے لی. پھر تیسرا دور جو 1000 سال کا تھا اس میں توحید کی بنیاد ڈالی گئی
اور جس قدر خدا نے چاہا دنیا میں توحید پھیل گئی۔ پھر 1000 کے دور میں ضلالت نمودار ہوئی، اور اسی 1000 میں سخت درجہ پر بنی اسرائیل بگڑ گئے، اور عیسائی مذہب تخم ریزی کے ساتھ ہی خشک ہو گیا، اور اس کا پیدا ہونا اور مرنا گویا ایک ہی وقت میں ہوا۔ پھر 1005 کا دور آیا جو ہدایت کا دور تھا۔ یہ وہ دور ہے، سامعین کرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ وہ دور ہے جس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے، اور خدا تعالیٰ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر توحید کو دوبارہ دنیا میں قائم کیا۔ بس آپ کے من جانب اللہ ہونے پر یہی ایک نہایت زبردست دلیل ہے کہ آپ کا ظہور اس 1000 کے اندر ہوا جو روز ازل سے ہدایت کے لیے مقرر تھا۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، بلکہ خدا تعالیٰ کی تمام کتابوں سے یہی نکلتا ہے، اور اسی دلیل سے میرا دعویٰ مسیح موعود ہونے کا بھی ثابت ہوتا ہے، کیونکہ اس تقسیم کی روح سے 1006 ضلالت کا دور ہے، اور وہ 1000 ہجرت کی 3ری صدی کے بعد شروع ہوتا ہے اور 14ویں صدی کے سر تک ختم ہوتا ہے۔ اس 1000 کے لوگوں کا نام آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فی جن آواجو رکھا ہے، اور اس کے بعد کوئی امام نہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے بعد کوئی امام نہیں اور نہ کوئی مسیح، مگر وہ جو اس کے لیے بطور ذل کی ہوگا۔ ان الفاظ میں حضرت صاحب نے اس مسیح کے متعلق بتا دیا جس کو بدقسمتی سے مسلمان بھی آسمان پر زندہ چڑھا کر بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی وہی موسوی مسیح عیسیٰ ابن مریم جس پر انجیل نازل ہوئی تھی، وہ جو بن باپ پیدا ہوئے تھے، اس کے متعلق حضور فرما رہے ہیں۔ اور اس کے بعد کوئی امام نہیں اور نہ کوئی مسیح، یعنی کوئی وہ آسمان پر نہیں سے نازل نہیں ہوگا، اور امام بھی کوئی نہیں ہوگا میرے بعد، مگر شرط لگا دی کہ مسیح بھی ہوگا میرے بعد، امام بھی ہوں گے، مگر وہ جو اس کے لیے بطور ذل کے ہوگا، یعنی میری ذلیت میں میرے بعد امام بھی آئیں گے، اور مسیح عیسیٰ ابن مریم بھی آئے گا، اور یہ وہی مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے جس کی محمدی مریم کو چلہ ہوشیار پر میں اللہ تعالیٰ نے بشارت دی تھی ان الفاظ میں کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک ذکی غلام تجھے ملے گا، اور یہ وہی اسی ذکی غلام کے متعلق یا اسی مسیح کے متعلق یا اسی نشان رحمت کے متعلق اللہ تعالیٰ ایک الہامی فارسی شعر میں محمدی مریم کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے فرماتا ہے، زی درگاہ خدا مردے بصد اعزاز میں آید، مبارک بادت اے مریم کے عیسیٰ باز میں آید۔ خدا کی درگاہ سے ایک مرد بڑے اعزاز کے ساتھ آتا ہے، اے محمدی مریم مرزا غلام احمد، تجھے مبارک ہو کہ عیسیٰ دوبارہ آتا ہے۔ یہاں پر یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اور اس کے بعد کوئی امام نہیں اور نہ کوئی مسیح، اس کے سے مراد یہ ہے کہ میری ذلیت سے، میری اطاعت، میری پیروی سے باہر کوئی امام نہیں ہوگا میرے بعد، اور نہ کوئی مسیح آئے گا، بلکہ ایک ہی مسیح ہے نا جس کو مسلمان بیچارے غلطی سے آسمان پر زندہ چڑھا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس امید میں ہے کہ وہ آئے گا تو اسلام کا کو غلبہ حاصل ہوگا، یا عیسائی انتظار میں ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک، عیسائی تو مطلب کہ ضلالت میں اتنے آگے چلے گئے خدا کا بیٹا انہوں نے بنا لیا، وہ انتظار میں ہے کہ وہ آئے گا آسمان سے تو پوری دنیا ایک ہو جائے گی، اسلام دنیا پر غالب ہو جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ حضرت مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ میری پیروی میں امام بھی آئیں گے، اور میری پیروی میں وہ بھی آئے گا جس کا اللہ تعالیٰ نے انہیں چلہ ہوشیار پور میں بطور نشان رحمت بشارت بخشی تھی۔ آگے اس نے فرماتے ہیں کیونکہ اس 1000 میں اب دنیا کی عمر کا خاتمہ ہے جس پر تمام نبیوں نے شہادت دی ہے، اور یہ امام جو خدا تعالیٰ کی طرف سے مسیح موعود کہلاتا ہے وہ مجدد صدی بھی ہے اور مجدد الف آخر بھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے متعلق فرما رہے ہیں کہ میں مجدد صدی بھی ہوں، یعنی مجدد چہاردہم بھی ہوں، اور آخری 1000 سال جو آدم کا ہے اس کا مجدد بھی ہوں۔ تو یہاں پر میں ضمنی طور پہ کہہ دیتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح دائرہ نبوت میں آسم کو خاتم النبیین بنانے کا مطلب ہے، وہی مطلب آدم کے آخری 1000 میں حضرت مرزا غلام صاحب کی مجدد الف آخر ہونے کا بھی وہی مطلب ہے کہ جس طرح آسم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے کے باہر سے کوئی نبی نہیں اللہ تعالیٰ کھڑا کرے گا، آپ کی پیروی میں کھڑا کرے گا قیامت تک۔ یہی مطلب ہے خاتم النبیین کا، یہی مطلب مجدد الفاخر ہونے کا بھی ہے کہ میرا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میری
پیروی میں مجدد اللہ کھڑا کرے گا. لازمی ہوگا کہ جس کو بھی اللہ تعالیٰ مجدد بنائے گا تو وہ آسم پہلے اس کے بعد میری پیروی اس پر لازمی ہوگی، میری پیروی میں وہ کھڑے ہوں گے. یہ تو ایک وجہ ہے جو میں نے بتائی ہے، اور سوال کنندے کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ مرزا غلام حسن فرما رہے ہیں کہ یہ جو آدم کا آخری 1000 سال، 7واں 1000 سال چل رہا ہے، اس کے خاتمے پر قیامت برپا ہوگی، اس صدی میں نہیں ہوگی. دوسری وجہ یہ ہے سامعین کرام کہ قیامت سے متعلقہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمودہ کئی نشانیاں پوریاں ہو چکی ہیں، اور بہت ساری ایسی نشانیاں ہیں جنہوں نے ابھی پورا ہونا ہے. جیسا کہ ہم ایک حدیث میں فرماتے ہیں، یہ جو حدیث ہے مسلم کتاب الفتح میں پڑھی جا سکتی ہے. میں اس کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں سامعین کے آگے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن اسید الغفاری بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے. ہم باہم گفتگو میں مصروف تھے. آپ نے فرمایا کیا باتیں کر رہے ہو؟ ہم نے عرض کیا کہ قیامت کا ذکر کر رہے تھے. آپ نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ اس سے پہلے تم 10 نشان دیکھ لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دخان، دجال، دابہ، مغرب سے سورج کے طلوع، نزول عیسیٰ ابن مریم، یاجوج ماجوج اور 3 خسوف مشرق و مغرب اور جزیرۃ العرب میں بیان فرمائے. اور 10ویں چیز ایک آگ بیان فرمائی جو یمن سے ظاہر ہوگی اور لوگوں کو ان کے اکٹھا ہونے کی جگہ کی طرف ہانکے گی. سامعین کرام، یہ جو ابھی حدیث میں نے آسم کی پڑھی ہے، تو میں اس حوالے سے جو نشانیاں آسم نے 10 بیان فرمائی ہیں اس کے حوالے سے بتا دینا چاہتا ہوں کہ دخان اور دابت الارض کا تعلق بھی قیامت کے ساتھ ہے، اور خاکسار اس کا ذکر اپنے 24 جولائی 2020 کے خطبہ جمعہ میں کر چکا ہے، جہاں پر میں چھوڑتا ہوں. اسی طرح سامعین کرام، دعوت الارض جو ہے اس وقت کرونا وبا کی شکل میں اس دعوت الارض نے پوری دنیا کو لپیٹ میں لیا ہوا ہے. اور اسی طرح دجال اور یاجوج ماجوج کا خاکسار ذکر بھی اپنے 17 جولائی 2020 کے خطبہ جمعہ میں تفصیل کے ساتھ ذکر کر چکا ہے. اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق اس وقت یا 15ویں صدی ہجری کے سر پر اس عجز کے روپ میں مسیح عیسیٰ ابن مریم کا نزول بھی ہو چکا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین اسلام کی فتح اور غلبے کا وعدہ قرآن کریم میں 3 دفعہ فرمایا ہوا ہے. ایک دفعہ سورۃ توبہ میں، دوسری دفعہ سورۃ فتح میں، اور تیسری دفعہ سورۃ صف کی آیت نمبر 10 میں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ دین اسلام کو تمام ادیان باطلہ پر غلب کر دے، خواہ مشرک اسے برا ہی منائیں. سامعین کرام، اس آیت کریمہ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عالمی نبی ہونے کی وضاحت کی گئی ہے. یعنی آپ کسی ایک دین کے ماننے والوں کی طرف مبعوث نہیں ہوئے، بلکہ تمام جہانوں میں ظاہر ہونے والے ہر دین کے پیروکاروں کی طرف مبعوث کیے گئے تھے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا دین اسلام صلی اللہ علیہ وسلم تمام دینوں پر انشاءاللہ تعالیٰ غلبہ پائے گا. حضرت بانی جماعت علیہ السلام حکم عدل نے تریاق القلوب اپنی کتاب جو ہے روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 232 پر لکھا ہے، یہ یعنی اسی آیت کے حوالہ سے لکھا ہے کہ یہ قرآن شریف میں ایک عظیم و شان پیشگوئی ہے جس کی نسبت علماء محققین کا اتفاق ہے کہ یہ مسیح موعود کے ہاتھ پر پوری ہوگی. یعنی وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم جس کی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ کے آگے، اپنی امت کے آگے اس کے نزول کی بشارت دی ہوئی ہے.
حضرت مرزا غلام صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ جو پیشگوئی ہے والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ پیشگوئی حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم جو موعود ہیں اس کے زمانہ میں اس کے ہاتھ پر یہ پوری ہوگی. تو ظاہر ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس صدی میں پھر وہ قیامت، جیسے کہ سوال کو نے کہا ہے کہ کیا اس 100 سال میں قیامت برپا ہو جائے گی؟ اس 100 سال میں قیامت برپا نہیں ہوگی. تو قیامت تو برپا ہوگی اس آخری 1000 سال جو ہے، 7واں 1000 سال جو ہے ہمارے آدم کا، اس کے آخر پر جا کے قیامت برپا ہوگی. اور اس سے پہلے یہ ساری باتیں ہونا ضروری ہیں، آسم کی پیشگوئیوں کا اس سے پہلے پوری ہونا ضروری ہے. سامعین کرام کو واضح رہے کہ دین اسلام کا یہ غلبہ اور یہ جو فتح ہوگی یہ علمی اور نظریاتی ہوگی. مقصد یہ کہ توپ اور تلوار کی یہ غلبہ نہیں ہوگا، کیونکہ پہلے زمانے آسم کے زمانے میں 1500 سال پہلے تو آسم کو دفاعی جنگیں لڑنی پڑی اسلام کی تخم ریزی کرنے کے لیے. اور جو مکفر تھے یا مشرک جو تھے مکہ کے یا ارد گرد عرب کے، ان سے بڑی جنگیں پھر لڑنی پڑی تھی. تو پھر لڑی آسم نے، وہ جنگیں بڑی لڑیں اور اس طرح اسلام پھیلا. وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اسلام کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار کے ساتھ اسلام پھیلایا ہے، بڑے بدبخت لوگ ہیں، جھوٹے ہیں. بلکہ یہ ساری جھوٹی باتیں منسوب کر رہے ہیں آسم کے متعلق. اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی کے ساتھ ہی تو وہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا ہے کہ اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، یعنی کہ ایسا زمانہ آئے گا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ پر کہ لوگ بدبخت اس پر جھوٹے الزام لگائیں گے. تو اس کی عظمت جو ہے، اس کی شوکت جو ہے، اس کی شان جو ہے، اس کو کم کرنے کی کوشش کریں گے. تو آج کل میں دیکھتا ہوں کہ زور و شور سے بعض مدعیان جو ہیں نبوت یہ کام کرتے پھر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے اگر وہ رحم کے قابل ہیں، یا پھر ان کو ہدایت دے اگر وہ ہدایت کے قابل ہیں، وگرنہ ان کے شر سے پورے عالم اسلام کو، پوری دنیا کو بچائے. یہ جو ابھی میں نے آیت پڑھی ہے کہ سورۃ صف کی آیت نمبر 10، اس کے متعلق حضرت مرزا غلام احمد صاحب اپنی کتاب براہین احمدیہ میں غلبہ اسلام کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ غلبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی کے پورا ہونے پر ہوگا. اور یہ جو حوالہ ہے روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 593 حاشیہ در حاشیہ. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. سورۃ صف آیت 10. یہ آیت جسمانی اور سیاست ملکی کے طور پر حضرت مسیح کے حق میں پیش ہوئی ہے. اور جس غلبہ کاملہ دین اسلام کا وعدہ دیا گیا ہے وہ غلبہ مسیح کے ذریعے سے ظہور میں آئے گا. اور جب حضرت مسیح علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کے ہاتھ سے دین اسلام جمعی آفاق اور اقطار میں پھیل جائے گا. پھر میں کہہ دیتا ہوں کہ وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم جس کی اللہ تعالیٰ نے موسی مریم کو ذکی غلام کے رنگ میں بشارت دی تھی، اور پھر اس ذکی غلام کے پیدا ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم رکھا اور اس پر انجیل نازل فرمائی اور وہ بن باپ پیدا کیا اللہ نے. یہاں پر حضرت مرزا صاحب علیہ السلام جو فرما رہے ہیں نزول مسیح سے آسم نے، یا حضرت مرزا صاحب جو فرما رہے ہیں اس سے مراد وہ مسیح نہیں ہے کہ جس پر انجیل نازل ہوئی تھی، جس کو غلطی سے لوگ آسمان پر چڑھا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آئے گا، وہ نازل ہوگا اور پھر دین اسلام کے غلبے کی راہیں پیدا ہوں گی. ایسی کوئی بات نہیں. یہ جو مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے جس کی حضرت صاحب نے امت کے آگے خبر دی ہوئی ہے، اپنی پیش ہوئی مشہور و معروف پیش ہوئی نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی، اس میں امتی فرد ہے کوئی جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا جو 2000 سال پہلے گزرے ہیں ان کے ساتھ واقعات و حالات کی تشبیہ کی وجہ سے آسم نے اس کا نام بھی مسیح عیسیٰ ابن مریم رکھا ہے، جبکہ ہوگا وہ امتی فرد، امت محمدیہ میں سے ایک فرد ہوگا، آسم کا ماننے والا، آسم کی پیروی میں فنا ہونے والا، حضرت مرزا غلام صاحب کو ماننے والا وہ ہوگا. اچھا، علاوہ اس کے سامنے کرام قرآن کریم دنیا کے جھوٹے فلاسفوں کے باطل فلسفہ کو انشاءاللہ تعالی قرب قیامت کے قریب جا کر، اب آج کل جو ہے یہ قرب قیامت کا زمانہ ہی ہے،
تو وہ قرآن کریم کا سچا جو فلسفہ ہے وہ دنیا کی جو باطل اور جھوٹے فلاسفر ہیں ان کے باطل جو فلاسفیز ہیں ان کو کھا جائے گا، اور یہی دین اسلام کا نظریاتی اور علمی غلبہ ہوگا، اس کی وجہ سے پیدا ہوگا۔ جیسا کہ حضرت مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں، ازالہ و ہم کی کتاب ہے، روحانی خزائن جلد 3 صفحات 466 تا 467۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، دیکھو دنیاوی علوم جو اکثر مخالف قرآن کریم اور غفلت میں ڈالنے والے ہیں کیسے آج کل ایک زور سے ترقی کر رہے ہیں، اور زمانہ اپنے علوم ریاضی اور طبعی اور فلسفہ کی تحقیقاتوں میں کیسی ایک عجیب طور کی تبدیلیاں دکھلا رہا ہے۔ کیا ایسے نازک وقت میں ضرور نہ تھا کہ ایمانی اور عرفانی ترقیات کے لیے بھی دروازہ کھولا جاتا، تا شرور محدثہ کی مدافعت کے لیے آسانی پیدا ہو جاتی؟ سو یقیناً سمجھو کہ وہ دروازہ کھولا گیا ہے، اور خدا تعالیٰ نے ارادہ کر لیا ہے کہ تا قرآن کریم کے عجائبات مخفیہ اس دنیا کے متکبر فلسفیوں پر ظاہر کرے۔ اب نیم ملا دشمن اسلام اس ارادہ کو روک نہیں سکتے۔ نہ ہی میں یہاں پر کہتا ہوں کہ جماعت احمدیہ قبرستان کی جو جعلی خلیفے ہیں، نام نہاد پیٹ پرست مولوی ہیں، نہ ہی وہ دین اسلام کے اس غلبہ کو اب جو اس موعود نشان رحمت، اس موعود ذکی غلام مسیح و زماں، اس موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم کے ہاتھوں پر ہونے والا ہے اب، جس کی اللہ تعالیٰ نے چلہ ہوشیارپور میں محمدی مریم کو بشارت دی تھی۔ آگے حسن فرماتے ہیں، اگر اپنی شرارتوں سے باز نہیں آئیں گے تو ہلاک کیے جائیں گے، اور قہری تماچا حضرت قہار کا ایسا لگے گا کہ خاک میں مل جائیں گے۔ ان نادانوں کو حالت موجودہ پر بالکل نظر نہیں، چاہتے ہیں کہ قرآن کریم مغلوب اور کمزور اور ضعیف اور حقیر سا نظر آوے، لیکن اب وہ ایک جنگی بہادر کی طرح نکلے گا۔ ہاں، وہ ایک شیر کی طرح میدان میں آئے گا اور دنیا کے تمام فلسفہ کو کھا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور لے یظہرہ علی الدین کلہ ہی کی پیشگوئی کو پورا کر دے گا، اور پیشگوئی والا یمکنن لہم دینہم کو روحانی طور پر سے کمال تک پہنچا دے گا۔ سامعین کرام، حضرت مرزا غلام احمد کی یہ پیشگوئی خاکسار کے الہامی اور الہی نظریہ ورچوئس گاڈ میں کلیتاً پوری ہو چکی ہے۔ اگر کوئی دلچسپی رکھتا ہے، پڑھنا چاہتا ہے، تو خاکسار کا یہ ورچوئس گاڈ کا اعلیٰ انتہائی ہماگی نظریہ الغلام.com پر آن ایئر ہے، اپلوڈ ہے، وہاں پہ پڑھیں۔ اب یہ تو 2 وجوہات میں نے بتائی ہیں کہ یہ جو اس صدی کے آخر پر قیامت برپا نہیں ہوگی، بلکہ ہمارے آدم جو ہیں، ہمارے آدم، اس کا جو ہفتم ہزار اس وقت چل رہا ہے، اس کے آخر پر قیامت برپا ہوگی۔ تیسری وجہ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی طرف اس کی امت نے جو جھوٹے عقائد منسوب کیے ہوئے ہیں، ان جھوٹے عقائد کی تردید اور ان تہمتوں سے بری و ذمہ ہونے کے لیے یوں مقدر تھا کہ حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا دنیا میں 3 دفعہ نزول ہوتا، یعنی اپنی وفات کے بعد وہ 3 دفعہ دنیا میں نزول فرماتے، اور پھر اسی طرح ہوا بھی۔ پہلی دفعہ حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم کے 570 سال کے بعد حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم کا نزول حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں مکہ میں ہوا تھا، اور آپ علیہ السلام نے ان تمام باطل عقائد کو رد کیا۔ قرآن کریم میں سب چیزیں ملتی ہیں کہ یہ جو بدبخت عیسائی ان کو خدا کا بیٹا نعوذ باللہ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، شرک کرتے پھر رہے ہیں، یا بدبخت یہودیوں نے جو الزام لگایا حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم السلام کی صدیقہ نیک پاک ماں جو تھی اس پر جو لگایا کہ یہ جو مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے نعوذ باللہ من ذلک یہ ولد الزنا ہے، تو یہ ساری جو گندے جھوٹے جو الزام تھے یہودیوں کے، وہ بھی قرآن کریم میں سب اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیے، مٹا دیے، اور عیسائیوں کا یہ جو خدا کا بیٹا بنانے والے کی ضلالت ہے جو انہوں نے اپنے نبی کی طرف منسوب کر دیا، تو اس کا بھی رد کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ خدا کے برگزیدہ نبی اور رسول تھے، کوئی خدا کے بیٹے نہیں، خدا کو کسی بیٹے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جیسے کہ سورۃ اخلاص میں ہم دیکھتے ہیں۔ دوسری دفعہ سامعین کرام قریباً 1 صدی قبل 1891 میں حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم کا نزول حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی شکل میں ہوا تھا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 1 صدی قبل ہندوستان میں اس عیسائیت کا کس طریقے سے پھیلاؤ ہوا تھا۔ مصری جو تھے عیسائی، انگریز جو ادھر گئے ہوئے تھے،
کس طریقے سے جھوٹ بول کر ہر طریقے سے عیسائیت کو پھیلا رہے تھے، اور اسلام کتنا کمزور ہو گیا تھا. لاکھوں مرزا غلام صاحب کے زمانے میں لاکھوں مسلمان تھے جو تھے بر صغیر کے، وہ عیسائی ہو گئے تھے. تو اس وقت پھر حضرت مرزا غلام صاحب کی روپ میں حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم کا دوبارہ پھر نزول ہوا، اور پھر آپ علیہ السلام نے پھر یہ جو باطل عقیدہ ہے حیات مسیح کا، اس کو جڑ سے اکھیڑ دیا، اور مسلمانوں کو بتایا کہ قرآن کریم کی 30 آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ کوئی عیسیٰ نہ زندہ ہے نہ وہ آسمان پر گیا ہے، وہ فوت ہو چکا ہے. اور عیسائیوں کے آگے بھی بتا دیا کہ تمہارا جو نبی اور رسول تھا ہمارا بھی تھا، کوئی خدا کا بیٹا نہیں تھا، وہ تو ایک انسان تھا، مشتق خاک تھا، دوسرے انسانوں کی طرح وہ پیدا ہوا ماں کے پیٹ سے. تو اللہ نے اس کو عزت دی، ایک اپنا نبی بنایا، رسول بنایا الی بنی اسرائیل. تو یہ ساری باتیں ایک صدی قبل حضرت مرزا غلام صاحب نے عیسائیوں کے بالمقابل ان کے جھوٹے عقائد کو رد کرنے کے لیے بیان فرمائی، اور اس طرح یہودیوں کے جھوٹے عقائد جو حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم صاحب علیہ السلام اور آپ کی والدہ پر لگاتے ہیں، ان کو بھی رد کیا مرزا صاحب نے. تیسری دفعہ سامعین کرام، تیسری دفعہ حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم کا اپنی امت کے غلط عقائد کو رد کرنے اور اس پر اس کی امت نے جو جھوٹی تہمتیں لگائی ہوئی ہیں اس سے بری و ذمہ ہونے کے لیے تیسری دفعہ حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم کا نزول محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد صاحب کے مبشر اور موعود ذکی غلام کے رنگ میں ہو کر پھر دنیا کی صف لپیٹ دی جائے گی، یعنی قیامت برپا ہو جائے گی. جیسا کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب اپنی کتاب آئینہ کمالت اسلام میں فرماتے ہیں، یہ روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 346. آپ علیہ السلام فرماتی ہیں، اور یہ بھی کھلا کہ یوں مقدر ہے کہ ایک زمانہ کے گزرنے کے بعد کہ خیر اور صلاح اور غلبہ توحید کا زمانہ ہوگا، پھر دنیا میں فساد اور شرک اور ظلم عود کرے گا، اور بعض کو کیڑوں کی طرح کھائیں گے، اور جہالیت غلبہ کرے گی، اور دوبارہ مسیح کی پرستش شروع ہو جائے گی، اور مخلوق کو خدا بنانے کی جہالت بڑے زور سے پھیلے گی. اور یہ سب فساد عیسائی مذہب سے اس آخری زمانہ کے آخری حصہ میں دنیا میں پھیلیں گے. تب پھر مسیح کی روحانیت سخت جوش میں آ کر جلالی طور پر اپنا نزول چاہے گی. تب ایک قہری شبی میں اس کا نزول ہو کر اس زمانہ کا خاتمہ ہو جائے گا. تب آخر ہوگا اور دنیا کی صف لپیٹ دی جائے گی، یعنی پھر قیامت برپا ہو جائے گی. اس سے معلوم ہوا، حسن فرماتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ مسیح کی امت کی نالائق کرتوتوں کی وجہ سے مسیح کی روحانیت کے لیے یہی مقدر تھا کہ 3 دفعہ دنیا میں اس کا نزول ہو. سامعین کرام، اب دجالی قوتیں دین اسلام کے بالمقابل نظریاتی اور علمی شکست کھا کر دائرہ اسلام میں انشاءاللہ تعالی بڑی جلدی داخل ہو جائیں گے. توپ اور تلوار سے نہیں، نظریاتی اور علمی میدان میں شکست کھا کر. علمی سے میری مراد ہے کہ ذات باری تعالیٰ کا علم، عرفان، جو اصل حقیقت ہے اس دنیا دی، اس کائنات کی، جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، اس کے متعلق جو نظریہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ اس نظریے کے ذریعے دین اسلام کا غلبہ دنیا میں اور قرآن کریم کی شان دنیا میں بلند ہوگی. اور پھر اس کا نتیجہ یہ ظاہر ہوگا کہ یہ جو عیسائی مذہب ہیں، یہ مخالف جو ادیان باطل ہیں، اس کے ماننے والے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد دین اسلام کی طرف رخ کریں گے اور اس میں داخل ہو جائیں گے. اور ابھی میں نے بیان کیا ہے کہ اور یہ غلبہ انشاءاللہ تعالیٰ اعلیٰ انتہائی ہماگیر نظریہ ورچوئس گاڈ کے ذریعے ظہور میں آئے گا. اور اس طرح سچائی کا آفتاب سامعین اکرام مغرب سے طلوع ہوگا. آنسم کی جو پیش ہوئی ہے کہ قیامت سے پہلے آفتاب مغرب سے طلوع ہوگا، اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ فزیکل سورج جو مغرب سے طلوع ہوگا، وہ تو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ ایسا بات ہو تو قیامت ہے، ختم ہو جائے گی دنیا کائنات، تو وہ نہیں ہو سکتا فزیکلی. ہاں، آنسم نے تفصیلی رنگ میں بات کی ہے کہ سچائی کا آفتاب مغرب سے طلوع ہوگا، اور یہ سچائی کا آفتاب دین اسلام کی سچائی کا آفتاب ہوگا. اور یہ مغربی قومیں فوج در فوج دین اسلام میں داخل ہوں گی. تو یہ ہوگا دین اسلام کی فتح اور غلبے کا وعدہ جو اللہ تعالیٰ پھر پورا فرمائے گا سورۃ صف کی آیت نمبر 10 کے مطابق، جو اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا ہوا ہے. تو یہی سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کا واقعہ ہوگا. میرے مسلمان بھائی، لا علمی اور سادگی میں یہ اصل جو سورج ہے، اس کے متعلق وہ قیاس کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ قیامت سے پہلے ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ سورج، فزیکل سورج جو ہے مغرب سے مشرق کی طرف
طلوع ہوگا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں ان کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ سمجھیں، شعور سے کام لیں۔ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حکیم تھے، عارف باللہ تھے۔ جو انہوں نے باتیں کی ہیں ان کو لفظوں کو نہ پکڑ لیا کرو، ان کے اندر گہری حکمتیں ہیں۔ آسم نے اپنے کلام میں بڑی تمثیلی رنگ میں باتیں کی ہوئی ہیں، بتائی ہوئی ہیں۔ تو سادہ میرے بھائی بہن جو ہیں، بزرگ جو ہیں، مسلمان ہیں، تو وہ لفظوں کو پکڑ کے بیٹھ گئے کہ جی وہ سورج جو ہے نکلے گا ادھر مغرب سے، ایسی کوئی بات نہیں۔ جیسے کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے متعلق نزول کے متعلق آنس میں فرمایا کہ وہ نازل ہوگا، وہ خنزیروں کو قتل کرے گا۔ یہ مادی خنزیروں کو نہیں وہ قتل کرے گا، خنزیر صرف لوگوں کو ہلاک کرے گا، صلیبیاں توڑے گا، کہ یہ مادی صلیبیاں نہیں توڑتا پھرے گا، صلیبی مذہب کو پاش پاش کر دے گا دلیل کے ذریعے۔ یہ باتیں ہیں آسم کی۔ تو میں آخر پہ آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت مرزا غلام صاحب نے اسی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ جو سورۃ صف میں، سورۃ صف کی آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی فتح اور غلبے کا وعدہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے کے ساتھ فرمایا ہوا ہے 3 دفعہ قرآن کریم میں، اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام مجموعہ اشتہارات جلد 2 صفحہ 304 تا 305 پر فرماتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، نئی زمین ہوگی اور نیا آسمان ہوگا۔ اب وہ دن نزدیک آتے ہیں کہ جو سچائی کا آفتاب مغرب کی طرف سے چڑھے گا اور یورپ کو سچے خدا کا پتہ لگے گا، اور بعد اس کے توبہ کا دروازہ بند ہوگا۔ یعنی یورپ مانتا ہے اس بات کو کہ خدا ہے، کائنات بنائی ہے اس خدا نے، لیکن بدقسمتی کی وجہ سے عیسائی وہ خدا کا بیٹا بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں اس کو۔ یہ ان کی لا علمی اور جہالت ہے۔ اور جو فلسفی ہیں آج تک وہ کسی نتیجہ پر نہیں پہنچے کہ اس کائنات کو بنانے والا کون سا خدا ہے، وہ کیا ہوگا، کون سی وہ حقیقت ہے جس نے پوری اس کائنات کو اسٹیبلش کیا، بنایا، خلق کیا۔ وہ یہاں تک ابھی تک نہیں پہنچے، عقل کے ذریعے وہ پہنچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ یہ سارا کام اللہ تعالیٰ کا ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کا علم صرف وحی اور الہام کے ذریعے اپنے کسی بندے کو دیتا ہے، جیسے کہ سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ میری بندے میری ذات کے بارے جو علم ہے وہ نہیں حاصل کر سکتے عقل کے ذریعے۔ ہاں، جتنا اپنی ذات کا علم میں جس انسان کو دینا چاہوں میں دوں گا تو وہ علم حاصل کر لے گا۔ تو یہ ہے اسلام کا متعلق جو حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یورپ کو سچے خدا کا پتہ لگے گا۔ یہی وہ علم و عرفان یا کامل علم و عرفان ہے جو ورچوئس گاڈ کے الہامی اور اعلیٰ انتہائی ہماگیر نظریے کی شکل میں اس کو بخشا گیا ہے، اور اسی نظریے کی روح سے یورپ کو سچے خدا کا پتہ لگے گا کہ اس ہماری کائنات کو بنانے والا وہ خدا کیا ہے۔ تو میں یہاں پر بتا دیتا ہوں کہ وہ اعلیٰ انتہائی ہماگیر حق ہے۔ یہاں پر ایک مدعی ہیں، وہ کہتے رہتے ہیں اکثر حق تعالیٰ حق تعالیٰ، اس کو یہ نہیں پتا بھی حق ہے کیا، صرف حق تعالیٰ کہے گا۔ ہاں، باقی جنت کی باتیں بتائیں گا، ابھی میں جنت میں گیا فرام مجھ سے حق تعالیٰ ملے گا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ دا کویسچن از واٹ از دیٹ حق، وہ ہے اعلیٰ انتہائی ہماگیر حق جس نے اس پوری کائنات کو ظہور دیا، تخلیق کیا۔ تو وہی خدا ہے اس پوری کائنات کا سچا خدا۔ حضور صاحب فرماتے ہیں، دوبارہ پڑھتا ہوں، اب وہ دن نزدیک آتے ہیں جو سچائی کا آفتاب مغرب کی طرف سے چڑھے گا اور یورپ کو سچے خدا کا پتہ لگے گا، اور بعد اس کے توبہ کا دروازہ بند ہوگا۔ تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ سارا جو معاملہ ہے ورچوئس گاڈ کا اعلیٰ انتہائی ہماگیر جو نظریہ ہے اس کے ذریعے یہ اللہ تعالیٰ سر انجام دے گا یہ سارے معاملات۔ آگے اس میں فرماتی ہیں، کیونکہ داخل ہونے والے بڑے زور سے داخل ہو جائیں گے اور وہی باقی رہ جائیں گے جن کے دل پر فطرت سے دروازے بند ہیں اور نور سے نہیں بلکہ تاریکی سے محبت رکھتے ہیں۔ آگے اس میں فرماتی ہیں، قریب ہے کہ سب ملتیں ہلاک ہوں گی مگر اسلام، اور سب حربے ٹوٹ جائیں گے مگر اسلام کا آسمانی حربہ کہ وہ نہ ٹوٹے گا اور نہ کند ہوگا جب تک دجالیت کو پاش پاش نہ کر دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کا آسمانی حربہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے اپنے چنیدہ بندوں پر وحی اور الہام کر کے ان کو علم و معرفت میں کمال دے گا اللہ۔ یہ ہے اصل اسلام کا آسمانی حربہ۔ اس کے ذریعے سے پھر جب اللہ تعالیٰ نظریاتی رنگ میں اپنے بندوں کو دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو پھر فلسفہ میں اور علم و معرفت میں کمال دے گا کہ وہ
سب کا منہ بند کر دیں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں دین اسلام بھی دنیا پر فتح پا جائے گا اور قرآن عظیم کی بھی حکومت دنیا پہ قائم ہو جائے گی. اور یہ بھی ایک ایسی کتاب تسلیم کی جائے گی کہ جو سراسر لبالب سچ سے بھری ہوئی ہے. اور یہ جو لوگ بدبخت منسوخ کرتے پھر رہے ہیں قرآن کریم کو، ان پر بھی لعنتیں پڑ جائیں گی. پھر اس کے بعد پھر یہ بھی اپنی موت آپ مرتے جائیں گے. آگے اس میں فرماتے ہیں وہ وقت قریب ہے کہ خدا کی سچی توحید جس کو بیابانوں کے رہنے والے اور تمام تعلیموں سے غافل بھی اپنے اندر محسوس کرتے ہیں ملکوں میں پھیلے گی. اس دن نہ کوئی مصنوعی کفارہ باقی رہے گا اور نہ کوئی مصنوعی خدا، اور خدا کا ایک ہی ہاتھ کفر کی سب تدبیروں کو باطل کر دے گا، لیکن نہ کسی تلوار سے اور نہ کسی بندوق سے، بلکہ مستعد روحوں کو روشنی عطا کرنے سے اور پاک دلوں پر ایک نور اتارنے سے. تب یہ باتیں جو میں کہتا ہوں سمجھ میں آئیں گی. تو سامعین کرام، اور میں سوال کنندہ سے بھی عرض کرتا ہوں کہ خاکسار نے اس کے پہلے سوال کا جواب تو اختصار کے ساتھ اس اپنے خطبہ جمعہ میں دے دیا ہے کہ اس صدی کے آخر پر دنیا کا خاتمہ نہیں ہوگا جیسا کہ وہ سوال میں وہ کہتے ہیں، لکھتے ہیں، بلکہ ہم اس وقت اپنے آدم کے 1000 ہفتوں کے آغاز میں ہیں. ہم قریباً اس آخری 1000 سال کے یا اس 7ویں 1000 سال کے 150 سال تک گزار چکے ہیں. اس وقت اس کا اتنا وقت گزر چکا ہے. اب اللہ تعالیٰ کے وعدہ کے مطابق دین اسلام باقی ادیان پر پہلے تو غلبہ حاصل کرے گا. یہ غلبہ علمی غلبہ ہوگا، نظریاتی غلبہ ہوگا، توپ اور تلوار کا غلبہ نہیں ہوگا. تو باقی ادیان پھر ختم ہو جائیں گے. اس کے بعد ختم سے میری مراد یہ ہے کہ ان کی حیثیت اور ان کی وقت ختم ہو جائے گی. نام کیوں رہ جائیں گے دنیا میں، کوئی ویلیو نہیں ان کی ہوگی، لیکن رہیں گے ضرور قیامت تک. یہ بات ضروری ہے کہ مرزا غلام صاحب بھی فرماتے ہیں کہ یہ جو جھوٹے ادیان ہے، ہندوازم ہے، یہودیت ہے، یہ عیسائیت ہے، رہیں گے ضرور، ان کی وقت کوئی نہیں رہے گی، بالکل غیر اہم ہو جائیں گے دنیا میں. صرف اور صرف اسلام کا غلبہ ہوگا دنیا میں. اور اس کے بعد پھر سامعین کرام اس 7,000 جو ہمارے آدم کا ہے اس کے آخر پر جا کر قیامت برپا ہوگی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل السلام نے ایک دفعہ ایک سوال کیا، ایک لمبی حدیث ہے، اس میں حضرت جبرائیل السلام آ کر آنسو کے ساتھ مطلب کہ اپنے گھٹنے آنسو کے گھٹنوں کے ساتھ ملا کر بیٹھ جاتے ہیں. تو حضرت جبرائیل السلام آنسو کے ساتھ صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے اس وقت رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. تو حضرت جبرائیل السلام آسم سے اسلام کے متعلق باتیں کرتے ہیں، بھی کتنے ارکان ہیں اسلام کے، پھر ایمان ارکان کے متعلق پوچھتے ہیں، آسم جواب دیتے چلے جاتے ہیں. تو پھر جب آسم جواب دیتے ہیں سارے صحیح جواب، تو پھر وہ کہتا جاتا ہے ہاں ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے. پھر ایک سوال اس نے یہ کیا کہ قیامت کب برپا ہوگی، آسم سے سوال کیا. اب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو تو پتہ نہیں تھا کہ یہ جبرائیل السلام آیا ہوا ہے، ہمیں دین سکھا رہا ہے، تو آسم کو پتہ تھا. تو آسم نے اس کا جواب یہ دیا جبرائیل السلام کو کہ پوچھنے والا جس سے پوچھ رہا ہے اس سے بہتر جانتا ہے اس سوال کا جواب. تو پھر وہ حضرت جبرائیل السلام نے فرمایا کہ اس کی کچھ نشانیاں ہی بتا دیں قیامت کی. تو پھر آسم نے کچھ چند نشانیاں قیامت کے ظہور ہونے سے پہلے جو برپا ہوں گی اس دنیا میں ظاہر ہوں گی، جس کا میں نے شروع میں ذکر بھی کر دیا ہے 10 نشانیوں کا، ان میں سے چند ایک کا آسم نے پھر ذکر فرمایا جبرائیل السلام کے آگے. جب وہ فرشتہ وہ جبرائیل السلام چلا گیا تو پھر آسم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بتایا کہ جبرائیل السلام تھا. سامعین کرام، قیامت کے برپا ہونے کا حقیقی علم سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کسی کے پاس نہیں ہے. یاد رکھیں، قرآن کریم پڑھیں، بار بار اللہ تعالیٰ وہاں پر قیامت کا ذکر کرتا ہے، قیامت کے برپا ہونے کا بھی ذکر فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ وہاں پر یہی جواب اللہ تعالیٰ دیتا ہے اپنے بندوں کو، قرآن کریم پڑھنے والوں کو، کہ قیامت کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. خاکسار نے اپنے فہم کے مطابق سوال کنندہ کے سوال پر روشنی ڈالی ہے. تو جو میں سمجھتا ہوں کہ جو میں نے بیان کیا ہے کہ وہ میرے فہم مطابق وہ صحیح ہے. اور یہ قیامت جو ہے اس صدی میں برپا نہیں ہوگی اس 100 سال کے آخر پر جیسے کہ سوال کنندہ نے لکھا ہے، بلکہ ہمارے آدم کے آخری 1000 سال یعنی 1000 ہفتوں جو اس وقت گزر رہا ہے اس کے آخر پر برپا ہوگی. تو اس کے حوالے سے میں
آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت طویل حدیث ہے، وہ نواس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سمان سے روایت ہے، بڑی تفصیل ہے دجال کے متعلق، تو میں چند لائنیں پڑھ کر پھر اپنے خطبے کو ختم کروں گا۔ یہ شروع میں چند لائنیں میں پڑھتا ہوں اور آخر پہ چند لائنیں پڑھ کر میں ختم کر دوں گا، کیونکہ بڑی تفصیل ہے، طویل حدیث ہے۔ نواس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سمعان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر کیا، فرمایا اگر وہ میری موجودگی میں نکل آیا تو میں اس کے ساتھ جھگڑنے والا ہوں، اور اگر میری عدم موجودگی میں نکلا تو ہر آدمی اپنے نفس کا جھگڑا کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر مسلمان پر میرا خلیفہ ہے۔ دجال نوجوان ہوگا، اس کے بال گھنگریالے ہوں گے، اس کی آنکھ پھوٹی ہوئی ہے، اس کو عبدالعزیٰ بن قطن کے ساتھ تشبیہ دیتا ہوں۔ تم میں سے جو اس کو پالے سورۃ کہف کی آیات، ابتدائی آیات اس پر پڑھے۔ ایک روایت میں ہے سورۃ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے، وہ اس سے امان کا سبب ہے۔ شام اور عراق کے درمیان ایک راہ سے ظاہر ہوگا، دائیں جانب فساد کرے گا اور بائیں جانب فساد کرے گا۔ اے اللہ کے بندو ثابت قدم رہو۔ تو آگے لمبی طویل حدیث ہے، میں چھوڑتا ہوں۔ اور آپ دیکھیں دجال اس ٹائم نا 9/11 کے بعد پورے زور و شور سے بڑی طاقت سے نکلا ہوا ہے دنیا میں، اور بطور خاص مسلمان ملکوں کی اینٹ سے اینٹ بجاتا پھر رہا ہے۔ ان کا کوئی قصور نہیں ہے، صرف وہ بیچارے نہتے ہیں یا ان کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے دنیاوی، تو یہ ان کا قصور ہے، تو تباہ کرتا چلا جا رہا ہے۔ اور یہی موعود دجال ہے، اور آنس میں فرمایا ہوا دجال ایک غصے کے ساتھ نکلے گا۔ دیکھیں یہ 9/11 کے بعد ایک غصے کے ساتھ دجال نکلا ہے، اور اس کے ساتھ یہ علی بابا ہے 40 چور، یعنی پورے یورپین سارے ملک اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، کیونکہ مفاد کی دنیا ہے، میٹیریل ورلڈ ہے۔ تو یہ نہیں کو سوچتا بھی یہ دجال جو کرتا پھر رہا ہے کام، یہ ٹھیک کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے، تو وہ اپنے مفاد کو دیکھ رہے ہیں۔ باہر لوگ بدبختی ان کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو اس دجال کے ساتھ مل کر اس وقت مسلمان ملکوں کی یا مسلمان عوام کی اینٹ سے اینٹ بجاتے پھر رہے ہیں۔ اسی حدیث کے آخر پر میں 1-2 سطریں پڑھ کر اپنا خطبہ ختم کرتا ہوں۔ آخر پر آنسن فرماتے ہیں کہ لوگ اسی طرح ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ایک خوشبودار ہوا بھیجے گا، وہ ان کو بغلوں کے نیچے سے پکڑے گی اور ہر مومن اور مسلمان کی روح قبض کر لے گی۔ برے لوگ باقی رہ جائیں گے جو گدھوں کی طرح اختلاط کریں گے، ان پر قیامت ہوگی۔ روایت کیا اس کو مسلم میں اسی پہ اپنا خطبہ جمعہ جو ہے ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین، اولم وآخرم وظاہرم وباطنن هو مولانا نعم المولا ونعم النصیر ونعم الوکیل۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔